السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین حمدا کثیرا کما امر واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمد عبدہ ورسولہ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الامین الکریم فی الشان عظمت حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ بزرگ اور دوستو، یہ رب کائنات کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے صحت و سلامتی کے ساتھ اللہ اس کے رسول کے فرمان کو سنانے کا موقع عطا فرمایا اور ہمیں ایسے مذہب میں پیدا فرمایا جس مذہب میں اولیاء اکرام کی شان بیان کی جاتی ہو، اور ایسی امت میں پیدا فرمایا جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اس رب ذوالجلال کا کروڑوں کروڑوں احسان ہے، اس کا شکر گزار ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ بزرگ اور دوستو، اللہ نے اس کائنات کو بنانے کے بعد اس میں رشد و ہدایت کے لیے، جہاں انبیاء مرسلین کو قوم کی رہنمائی کے لیے، بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ راست پہ لانے کے لیے اللہ نے جہاں انبیاء مرسلین کو مبعوث فرمایا، حضرت آدم سے لے کر حضرت نوح سے لے کر حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت یحییٰ سے لے کر حضرت موسیٰ سے لے کر حضرت عیسیٰ سے لے کر کم و بیش 1,24,000 انبیاء مرسلین کو اللہ نے اس کائنات میں بھیجا، اور ان کا مقصد یہی تھا کہ بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ راست پہ لایا جائے اور ایک انسانیت کا پیغام دیا جائے، بھوکوں کا خیال کروایا جائے، پیاسوں کا خیال کروایا جائے، اور اللہ وحدہ کی تعلیمات پر عمل کروایا جائے۔ اور بنو انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا اس لیے خلق کو خالق سے جڑنے کے لیے اللہ نے بھیجا۔ اس خلق کو خالق سے جوڑنے کا کام انبیاء مرسلین نے کیا۔ جب آخری نبی رؤوف الرحیم ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تو آپ کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں، آپ کے بعد کوئی رسول آنے والے نہیں، آپ کے بعد انبیاء کا سلسلہ ختم تھا، وہ آخری نبی ہے۔ آقا نے فرمایا میں خاتم النبیین بنا کے بھیجا گیا ہوں، تو اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں تھے، لیکن انسانیت کو درس دینا تھا، انسانیت کی بقا کی تعلیم دینا تھا، انسانیت کو راہ راست پہ لانا تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخری نبی کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں، لیکن نبی کی امت کو اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ کہا کہ اے نبی تم خیر الانام ہو، تم خیر المبین ہو، تم خیر ہو، تم تمام انبیاء کے سردار ہو، خاتم النبیین ہو، اور تمہاری امت کو ہم یہ شان رب عطا فرما رہا ہے کہ یہ خیر امت کا تاج اس امت کے امت کو حوالے کیا گیا۔ اور آقا کریم نے فرمایا میری امت کے علماء اکرام جو ہوتے ہیں، علم والے جو ہوتے ہیں، صوفیہ جو ہوتے ہیں، جو اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں، ان کا مقام بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہوگا، آقا نے کہا۔ تو اسی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوانوں نے اللہ اس کے رسول کا تقوی ایسا اختیار کیا، اپنے خلق کو مدینہ بنایا اور اپنے آپ کو ایسی عظم و شان مقام پہ فائز کیا۔ صحابہ کرام کے بعد تابعین کے بعد اہل اللہ اولیاء کاملین نے نمایاں مقام عطا فرمایا، ایسے کارنامے انجام دیے کہ ساری کائنات کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے آباد کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے ہر ایک کو روشن کیا۔ آخری نبی رؤوف الرحیم ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دیوانے جن میں غوث اعظم ہے، جن میں غریب نواز ہے، جن میں خواجہ خواجگان ہے، حضرت جسی سلسلے چشتیہ کے عظیم بزرگ جن کا ہندوستان پر احسان ہے، بلکہ ہندوستان کے سارے علاقوں میں انہوں نے اسلام کی مبلغین کو روانہ کیا،
آج سے 800 سال قبل جو ہے مبلغین کو روانہ کیا، جن کا نام نامی حضرت سیدنا سلطان العارفین حضرت سیدنا سید محمد احمد الحسینی، حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی، جن کے نام مشہور ہے خواجہ نظام الدین محبوب الہی، جنہوں نے جو ہے اسلام کو جو ہے تقویت دی، اسلام کے جو ہے پرچم کو جو ہے بلند کیا، جنہوں نے سارے دکن ہی نہیں، سارے مشرق مغرب شمال جنوب ہندوستان کے کونے کونوں میں جنہوں نے اسلام کو پھیلایا، جن کی جو ہے تعلق سے میں آپ سے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی کے والد بزرگوار حضرت سید احمد الحسینی صاحب رحمت اللہ تعالی جو قاضی تھے، بدایون میں جہاں رہا کرتے تھے، اس وقت آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت نظام الدین محبوب الہی کے سیدہ زلیخا ہیں۔ آپ اپنے والد کے گزرنے کے بعد بدایون سے جو ہے دہلی تشریف لاتے ہیں۔ جب دہلی آئے تو آپ نے جو ہے وہاں رہے کئی دن، اس کے بعد جس مقام پہ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رہا کرتے تھے، اس علاقے کا نام غیاث پور تھا، جو آج حضرت محبوب الہی کا جو مقام ہے جس کا نام غیاث پور ہوا کرتا۔ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی آپ کو علم سے بڑا ذوق تھا، کیونکہ آپ کے والد خود عالم دین تھے، قاضی تھے، تو علم آپ 10 سال کی عمر میں والد کا انتقال ہو گیا، آپ کے سر سے والد کا سایہ چلا گیا۔ اس کے بعد والدہ اور آپ کی بہن تھے جو دہلی آئے، دہلی کے اندر آپ علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے استاد محترم کے پاس جاتے، علم حاصل کرتے رہتے۔ تو ایک دن استاد کے پاس بیٹھے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کے استاد کے پاس ایک خوال جو ہوتا، قوالی پڑھنے والا حاضر ہوتا ہے، اور وہ اپنے نظام الدین محبوب الہی کے استاد محترم سے گفتگو کرتے، تو استاد محترم حضرت نظام الدین محبوب الہی غور سے استاد کی اور اس خوال کی گفتگو سنتے رہتے ہیں۔ تو آپ کے استاد محترم اس خوال سے پوچھتے ہیں کہ اے خوال، تم جو پاکستان سے آئے ہو، جو بھی پاکستان جو پاک پٹن کے قریب میں، تو ملتان سے وہ خوال حاضر ہوا تھا، تو اس خوال نے کہا، خوال سے حضرت استاد آپ نظام الدین محبوب الہی کے استاد محترم سے کہ جو ہے بتاؤ کہ تمہارے ملتان اور پاک پٹن کے آس پاس میں کتنے اولیاء اللہ ہیں، کن کی جو ہے فی الحال توتی بول رہی ہے، کون بڑے اولیاء ہے وہاں پر، کون اللہ والے ہیں جن کی خدمات اسلام کے لیے ہو رہی ہے، کچھ بتا سکتے ہیں؟ اس دور میں لوگ اللہ والوں کی تلاش میں رہتے، جبکہ اللہ والوں کا دور تھا، وہ خود اللہ والے تھے، لیکن اور ان سے کوئی تقوی والا ہو، کوئی ان سے زیادہ پرہیزگار ہو، ان کی تلاش کرتے۔ تو حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی استاد محترم نے اس خوال سے پوچھا کہ بتاؤ ملتان اور پاک پٹن کے کوئی اللہ کے اولیاء ہیں؟ اس خوال نے کہا، حضرت ہمارے یہاں حضرت زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بہت بڑے بزرگ ہے، جن کی کرامتیں، جن کے پاس بڑے بڑے لوگ مرید ہونے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد اور کوئی اولیاء ہے تو بولو۔ تو استاد محترم نظام الدین محبوب الہی کی پوچھنی، اور کوئی اولیاء، اور کوئی ولی کامل ہے تو ذکر کرو۔ تو اس خوال نے کہا کہ ہاں، ایک بابا شیخ فرید مسعود شکرگنج نام کے ایک شخص ہیں، جن کے پاس بہت سارے لوگ مرید ہو رہے ہیں اور جن کا چرچا بھی بہت ہے۔ جیسے ہی حضرت بابا فرید کا نام حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی کے کان سے ٹکرایا، آپ نے فوراً آپ کے اندرونی کیفیت آپ بیان کرتے ہیں کہ ایسا ہوا کہ میں اندر بے چین ہونے لگا۔ اس کے بعد پھر حضرت نظام الدین محبوب الہی کے استاد ان کی کرامتیں سناؤ، تو حضرت بابا فرید کا تذکرہ جیسے جیسے سنتا گیا، مجھے اندر ایک بے چینی ہونے لگی کہ کیا خوب ہے، میں ان سے کیسے ملوں، کیسے ان کا دیدار کروں۔ اب گھر آئے، اپنی والدہ سے کہا، اماں جان آج میرے ساتھ ایسا ایسا واقعہ ہوا ہے، اور میرے استاد محترم نے اس طرح خوال سے پوچھا، تو خوال نے اس طرح کہا ہے۔ تو آپ کی والدہ ماجدہ کہا کہ بیٹے جاؤ، ان سے آپ جا کر مرید ہو جاؤ اور ملاقات کر کے آؤ۔ اب آپ دہلی سے نکلنے کے لیے ارادہ کرتے ہیں، ادھر حضرت ارادہ کر کے جا رہے ہیں، اور وہاں حضرت بابا فرید اپنے مریدین میں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ایک دہلی سے نوجوان آنے والا ہے،
جس کی شان بہت بلند بالا ہوگی اور جو ہمارے خانقاہ میں آنے والا ہے۔ بلکہ آپ نکلے قافلے کے ساتھ جا رہے ہیں، راستے میں لوگ ملے، بولے آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ بولے ہم کچھ لوگ تھے اس میں سے جو حضرت زکریا ملتانی کے جو ہاتھ پہ مرید ہونے کے لیے جائے گا رحمۃ اللہ علیہ۔ تو بہت سارے لوگ تو ان کی جو لوگ تصویریں کرنے لگے تو تھوڑا سا دل حضرت زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف متوجہ جیسے ہوا، آپ ان کی کرامتوں کو سننا شروع کرتے کرتے سو گئے، نیند لگی۔ تو خواب میں سرکار بابا فرید آ کے کہتے ہیں اے نظام الدین، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں اور آپ خیال ادھر ادھر لے جا رہے ہیں۔ فوراً بیدار ہو کے اور محبت میں اضافہ ہوا۔ اس کے بعد آپ پہنچتے ہیں، تو پہنچنے کے بعد حضرت نظام الدین محب اللہ آپ کو بوسہ لیتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، مرید کرتے ہیں۔ اب یہ ہو گیا، آپ اپنی تربیت میں رکھے، صحبت میں رہے، اور جو کچھ نوازنا تھا نوازتے گئے۔ اس کے بعد آپ پھر آئے، پھر گئے، تو 10 مرتبہ آپ نے زندگی میں ملاقات کی۔ تو آپ حضرت خواجہ بابا شیخ فرید مسعود شکرگنج رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی ایک خوشبو جس طرح آدمی سنتا ہے دہلی کی طرف رخ کر کے سنا کرتے۔ مریدین پوچھتے اے بابا فرید سرکار، ہمارے پیر و مرشد آپ اس طرح کیا سن رہے ہیں؟ کہا میں اپنی مرید کی خوشبو لے رہا ہوں، یہ مقام آپ کا ہے۔ اور جب پھر ملاقات کے لیے آتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو جو ہے خرقہ خلافت وغیرہ سے نوازا جاتا ہے۔ نوازا جانے کے بعد آپ نعمتیں لے کر آتے ہیں، اور جو ہے اس کے بعد پھر جاتے ہیں تو حضرت نظام الدین محب اللہ سے میرے سرکار بابا فرید پوچھتے ہیں اے فرید، یہ بتاؤ کہ آپ محب بننا چاہو گے یا محبوب بننا چاہو گے؟ سوال ہوا، محبوب بننا چاہو گے یا محب بننا چاہو گے؟ تو حضرت خواجہ نظام الدین محب اللہ اپنے استاد اپنے پیر و مرشد سے کہتے ہیں کہ میں اپنی اماں جان کو پوچھ کر آؤں گا، اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا۔ آپ نکلے، والدہ سے پوچھے کہ پیر و مرشد نے اس طرح کہا ہے پوچھنے کے لیے۔ جب نکلتے ہیں، راستے سے آ رہے ہیں، راستے میں ایک اللہ کا مذہوب بندہ ملتا ہے جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، وہ اپنے مقام پہ ایک فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا ہے، کہتا ہے کہ اے نظام الدین، محب بننا چاہو گے یا محبوب بننا چاہو گے؟ تو حضرت نظام الدین محب بولے یہ گفتگو میری اور پیر کی، اسے کیسے پتا چلا؟ آپ توجہ کریں۔ اس کے بعد کہا کہ محب بننا چاہو گے محبوب بننا چاہو گے؟ والدہ سے پوچھنے نکلے نا۔ بولے تمہیں کیسے معلوم؟ تو حضرت اس اللہ کے مذہوب بندے نے کہا کہ ہم تو آپ کے راز کی، پیر و مرشد کی گفتگو کو بھی جانتے ہیں۔ کہا کہ آپ ہی بتائیے میں محب بنوں یا محبوب بنوں؟ اس مذہوب نے کہا کہ جاؤ اپنی والدہ سے پوچھ کر آؤ، اور والدہ اگر نہ بتائے تو کل صبح آ جانا، مجھ سے پوچھ لینا۔ یہ سنا اور چلا گئے۔ مکان آئے، ماں کے قدم اسی کی، ہاتھ پیر پہ، ماں کے پیر پہ ہاتھ رکھ کے کہا اماں جان، میرے پیر نے اس طرح کہا محب بنو گے یا محبوب بنو گے؟ تو اور میں نے کہا کہ میں اپنی ماں سے پوچھ کر آؤں گا۔ تو جب میں آپ سے پوچھنے کے لیے آ رہا تھا تو راستے میں ایک اللہ کا کوئی بندہ تھا جو بالکل کچرے کی کنڈی کے قریب بیٹھا تھا اور مذہوبیت کی کیفیت میں تھا۔ اس نے اس طرح کہا کہ محبوب بنو گے یا محب بنو گے، اور تم نے اپنی ماں سے پوچھنے کا اپنے پیر سے کہا تھا۔ وہاں میں نے جو پاک پٹن کے پاس جو اپنے پیر سے گفتگو کی ہے، وہ شخص اس طرح مجھ سے کہا۔ تو آپ کی والدہ ماجدہ نے کہا بیٹے وہ ایسا محسوس ہوتا ہے کوئی اہل اللہ ہے، اہل دل ہے، تم ایسا کرے انہی سے پوچھیں کہ محب بنے یا محبوب بنے۔ تو ماں وہ صبح آنے کے لیے کہے ہیں، تو پھر صبح جاتے ہیں دہلی کی گلیوں سے نکلتے ہوئے، جب پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جو مذہوبیت کی کیفیت میں تھا، جو بالکل پھٹے پرانے لباس میں تھا، وہ شخص نظر نہیں آتا۔ انہوں نے ادھر پوچھا ادھر پوچھا، لوگوں سے پوچھنے لگے۔ کسی نے کہا کہ اس کا انتقال ہو گیا، تو ہم نے اس کی جو ہے اس کو لے جا کر ہم نے اس کو کچرے کے پاس پھینک دیے۔ وہ پریشان ہو گئے، تدفین نہیں کرے، انتقال، ہاں انتقال ہو گیا۔ حضرت نظام الدین محب اللہ دوڑتے ہوئے جب جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ کچرے کی کنڈی کے پاس ہے اور وہ پڑا ہوا ہے، کچرا ہٹاتے ہیں، صاف کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت نظام الدین محب اللہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے، تجھے خود کا پتہ نہیں تھا، تو نے میرے بارے میں بات کی، اور تو نے کہا تھا کہ کل صبح آ کے مجھ سے ملنا، اور میں جب ملنے کے لیے آیا ہوں تو تو اس دنیا سے چلا گیا۔
جیسے یہ جملہ ادا کرنا تھا، اللہ کی کیسی کرم نوازی ہوتی ہے، وہ جو شخص جس کو لوگ انتقال ہو گیا سمجھے تھے، وہ اپنے کچرے کو صاف کر کر فوراً اٹھ کے بیٹھتا ہے، اٹھ کے کہتے ہیں کہ اے نظام الدین، تم کہتے ہو کہ ہمیں ہماری خبر نہیں، ارے تم سنو، میں محب ہوں، تو میرا حال یہ ہے کہ لوگ محب کو، وہ جو اللہ جب محب ہوتا ہو تو وہ ہمیں امتحان سے گزراتا ہے، کچرے میں بیٹھنا پڑتا ہے، لوگوں کی باتیں سننا پڑتا ہے، لوگ ہمیں برا بھلا کہتے ہیں، ہم یہ محب کا عالم یہ ہوتا ہے، ہم اس کو چاہتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کرتا ہے۔ اگر محب بنو گے ان راہوں سے گزرنا پڑے گا، تمہیں بہتر یہ ہے کہ تم محبوب بنو۔ جو اللہ جسے چاہے وہ محبوب ہوتا ہے، اور جو اللہ کو چاہے وہ محب ہوتا ہے۔ جو انسان کسی کو چاہتا ہے تو جو ہے وہ کالا رہو اس سے محبت کرتا ہے، وہ جیسا بھی رہو اس سے محبت کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک بچہ کالا پیلا ہے، ناک سے اس کے جو ہے گندگی جا رہی ہے، وہ کیسا بھی کچڑ میں رہو، وہ جو ہے ماں اپنے گود میں لے کر کہتی ہے میرے چاند، میرے دل کے ٹکڑے، میری راحت، تو اس سے محبت کرتی ہے۔ کیوں؟ اس ماں کو اس سے محبت ہے۔ ایک انسان کسی بچی سے محبت کرتا ہے تو اس کی ہر ادا اس کو محبوب ہوتی ہے۔ تو یہ کوئی کسی کو چاہے تو وہ محبوب ہے۔ تو حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی نے جو ہے اس مقام میں محبوب کو جو ہے آپ کے پیر نے جو ہے محبوب بننا چاہو گے محب، تو آپ نے جا کر کہا کہ جو ہے میں محبوب بننا چاہتا ہوں۔ تو حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو ہے اللہ سے دعا کر کر مقام محبوبت پہ انہیں جو ہے سرفراز کیا۔ یہ حضرت نظام الدین محبوب الہی وہ ذات کا نام ہے جنہوں نے اپنے لیے زندگی نہیں گزاری، اپنی خواہشات کے لیے زندگی نہیں گزاری، اللہ اس کے رسول کے فرمان کو تکمیل کرنے کے لیے زندگی گزاری۔ آپ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی جو ہے ایسے مقام و مرتبے پہ آئے ہیں، ایسی نہیں۔ آپ کے جب والد کا انتقال ہو گیا، آپ علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے استاد کے پاس جاتے ہیں تو آپ حافظ قرآن بھی تھے۔ بدایون میں ایک اللہ کے ولی تھے جن سے ایک پارہ کو اگر حفظ کر لیں، زندگی بھی اگر ایک پارہ ان سے حفظ کر لیں تو مرنے سے پہلے مکمل حافظ قرآن ہو کے مرتا تھا۔ ان کی وہ کرامت تھی، تو انہوں نے ان کے پاس حفظ کیا، اور اس کے بعد والد کے انتقال کے بعد بھی جو ہے تعلیم حاصل کرتے رہے۔ استاد نے کہا بیٹے علم جتنا مجھے تمہیں دینا تھا تم اب فارغ ہو چکے ہو، اب تمہاری دستار بندی کرنا ہے۔ تم ایسا کریں کہ اپنے گھر میں کچھ فاتحہ نیاز کریں اور جو ہے ایک کپڑا لے آئیں تاکہ آپ کی دستار بندی ہو سکے۔ آپ نے جو ہے اپنی والدہ سے کہا اماں جان، استاد محترم نے کہا کہ میری دستار بندی کرنا چاہتے ہیں اور کچھ اساتذہ کی گھر پہ نیاز کی دعوت کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، تو میں کب انہیں لے آؤں؟ وہ اجازت طلب کر رہے ہیں۔ والدہ نے کہا بیٹے ہماری اتنی غربت ہے کہ ہم ایک ٹائم کا کھانا ہمارے لیے بڑی مشکل سے ہوتا ہے۔ میں جو ہے وہ جو ہے روئی سے تاغا بناتی اور اس سے بیچتی اور اس سے جو ہے آپ کی پرورش ہوتی۔ والدہ خدمت کرتی اور والد کے انتقال کے بعد والد جو ہے والدہ جو ہے روئی وغیرہ کو بنا کرتی اور اس کی آمدنی سے آپ کی پرورش ہوتی۔ تو والدہ نے کہا بیٹے ایسا کریں کچھ دن ٹھہر جائیں، اس کے بعد دستار کریں، اس کے بعد ہم نیاز کریں گے۔ تو والدہ نے رات اور دن کر محنت کرتے گئی۔ اماں جان آپ اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں؟ کہا مجھے نیاز کا جو ہے کھانا بنانا ہے، مجھے جو ہے تیری دستار تیار کرنا ہے۔ تو حضرت نظام الدین محبوب الہی کی والدہ نے اپنے ہاتھوں سے حضرت نظام الدین کی دستار تیار کی، اور جب دستار تیار ہوئی تو اب کے استاد محترم کو جا کر کہا کہ میری ماں نے جو ہے نیاز کا کچھ اہتمام کیا ہے اور دستار بھی تیار کی ہے، استاد محترم میرے گھر چلیں۔ تو استاد محترم کو لے کر حضرت نظام الدین گھر آتے ہیں، فاتحہ خوانی ہوتی ہے اور دعا ہوتی ہے۔ اور آپ کے استاد محترم بدایون ایک علمی شہر تھا، سب سے بڑے علمی لوگ بڑے بڑے اکابرین بدایون میں رہا کرتے، اور تمام کو جو ہے آپ کے استاد محترم نے جو ہے بلایا، اور تھوڑے سے کھانے میں جو ہے بہت سارے لوگ جو ہے اس نیاز کا کھانا تناول فرمایا۔ اور اس محفل کے اندر جب آپ کی دستار کی پگڑی دستار سر پہ باندھی جا رہی تھی ایک ایک پدر پر،
اس محفل میں ایک اللہ کا مذوب بندہ تھا. ارے سنو، ایک آپ جتنے دستار اس کے سر پہ تم باندھ رہے ہیں یہ کوئی معمولی نہیں ہے. ایک وقت آئے گا یہ اللہ کا محبوب بنے گا. اس محفل میں کہا، اور تمام لوگوں نے جو ہے ایک رفقت تاری تھی، ایک ایسا ماحول چھا گیا تھا کہ آپ کے استاد محترم فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے حضرت نظام الدین کی دستار جب کر رہا تھا. میں ویسا موقع، ویسا ماحول، ویسی جو ہے کیفیت میں نے کبھی نہیں دیکھا جیسی کیفیت حضرت نظام الدین کے جو ہے سر پہ میں دستار باندھ رہا تھا. اور اس کے بعد دستار ہوتی ہے. یہ دستار کے موقع پر بتاتے ہیں اہل اللہ کہ جو اللہ کے فرشتے وہاں پہ نزول ہو رہا تھا. آپ ماں پیٹ ولی ہیں، اللہ نے آپ کو ولایت سے سرفراز فرمایا پیدائشی طور پر. جب آپ نکل کر جب دہلی آئے تو میں کہہ رہا تھا آپ سے کہ بابا فرید رحمت اللہ تعالی نے محبوبیت کے مقام کے لیے دعا کی، اور دنیا میں 3 محبوبین گزرے ہیں. اہل اللہ فرماتے ہیں، عارفین کہتے ہیں کہ سنو، دنیا میں 3 محبوبین گزرے ہیں. ایک محبوب خدا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو اللہ کے محبوب ہمارے آقا رؤوف الرحیم ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہے. دوسرے محبوب سبحانی خطب ربانی سرکار غوث اعظم پیرانی پیر غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہیں محبوب سبحانی کہا جاتا ہے، وہ محبوب گزرے ہیں. تیسرے محبوب کا نام حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی گزرے ہیں. ساری کائنات میں اللہ نے جو ہے 3 محبوبین گزرے ہیں. یہ اہل اللہ فرماتے ہیں. حضرت نظام الدین محبوب الہی جب پیر و مرشد سے اجازت لے کر دہلی آئے تو آپ نے کیا دیکھا کہ لوگ غریب ہیں، کھانے کو کھانا نہیں ہے، پینے کو پانی نہیں ہے، لوگ بڑی غربت سے 2-4 تھے. تو آپ نے جو ہے کھانا بند کر دیا، پینا بند کر دیا. والدہ نے کہا بیٹے کچھ کھا لیا کرو، کچھ تناول فرمایا کرو. آپ نے کہا اماں جان میں کیسے کھاؤں، میرے سامنے بہت سارے لوگ بھوکے ہیں، بہت سارے لوگ پیاسے ہیں، میں کیسے کھانا کھاؤں. آپ ضد کر کے بیٹھ گئے، اللہ سے ضد کر رہے کہ میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک غریبوں کے لیے کھانے کا انتظام نہ ہو. اللہ نے ایسا کرم کیا کہ آپ کو اللہ نے جو ہے دست غیب عطا فرما دی. اس کے بعد آپ جو ہے ایک زمین کا بہت بڑا حصہ خریدے اور وہاں پہ آپ گودام بنانا شروع کرے. چاول رکھنے کا جو گودام ہوتا ہے، گودام بنے. لوگ بولے یہ کیا بنا رہے ہیں؟ بولے گودام. بولے کس لیے؟ یہاں پہ اناج رکھا جائے گا، گیہوں کی آٹا رکھا جائے گا، تھیلے رکھے جائیں گے اور اتنے سارے لوگ کھائیں گے. تو کئی مہینوں تک تعمیر ہوتے رہی. لوگ مذاق اڑانے لگے، لوگ جو ہے طنز کرنے لگے. جب کام تکمیل ہو گیا تو آپ نے کہا کہ آؤ صبح کا لنگر ہوگا اور شام کا لنگر ہوگا. ہزاروں لوگ کھانے لگے. لوگ پریشان، وقت کا بادشاہ پریشان، اتنا کھانا کہاں سے آ رہا ہے. کھلاتے گئے. جب جمعہ کی نماز کو آپ حضرت نظام الدین محبوب الہی تشریف لے جاتے تو خادم سے کہتے کہ اے گودان کے اندر کتنا اناج رکھا ہے؟ کتنا ہے؟ سرکار شام کا رکھا ہے، شام میں پکانے کا رکھا ہے. کہا پورا تقسیم کر دو، نماز کو جانے سے پہلے پورا کا پورا گودام خالی کر دو، سب میں غریبوں میں بانٹ دو. اناج تقسیم ہوتا. جب نماز پڑھ کر پھر پلٹ کے آتے تو جو ہے گودام کے اندر جاتے تو پلٹ کے باہر آتے تو فوراً گودام جو ہے بھرا ہوا ہوتا. نظام الدین محبوب الہی کو اللہ نے کرامتوں سے نوازا. وقت کا بادشاہ آپ کا دشمن ہوا، آپ کے ساتھ بڑے بڑے جو ہے معاملے ہوئے، لیکن آپ نے جو ہے ان بادشاہوں کا مقابلہ کیا. آپ اپنی خدمت خلق جاری رکھا. حضرت نظام الدین محبوب الہی کی جو بے شمار کرامتیں ہیں. ایک شخص آپ کے پاس آیا، میری بیٹی کی شادی ہے سرکار کچھ مدد کریں. آپ نے جو ہے ایک مٹھی کا ڈھیلا لانے کے لیے کہا تو وہ مٹھی کا ڈھیلا لا کے دیا. آپ نے اس پہ جو ہے سورہ اخلاص قل اللہ کا سورہ پڑھ کے پھونکا، اس کو دیا تو وہ سونے کا بن گیا. وہ گھر جاتا ہے اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ سنو میں نظام الدین محبوب الہی نے جو ہے مجھے سونا دیا ہے اور نسخہ بھی بتا دیا ہے. بولے کیسے؟ مٹھی پہ اگر پڑھ دیں تو وہ سونا ہو جائے. تو بیوی نے فوراً مٹھی کے ڈھیلے لا کے سامنے رکھ دیے. اب آپ کو رات تمام سورہ اخلاص قل اللہ کا سورہ پڑھتا گیا جیسے کہ مٹھی کے مٹھی رہے. صبح فجر میں آیا، کہا حضور کیا ہے، کدھر آئے ہیں؟ کیا حضور رات تمام میں سورہ اخلاص قل اللہ کا سورہ پڑھتا رہا اور مٹھی کی مٹھی رہا، سونا نہیں بنا، یہ کیا ہے؟ آپ پڑھے تو سونا اور ہم پڑھے تو کچھ نہیں. تو آپ نے کہا ارے تو نے پڑھا ضرور ہے لیکن میں نظام الدین کی زبان سے نہیں پڑھا.
اللہ والے جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، کن فیکن ان کے پاس ہے۔ الہی تابوت خورشید ماہی، چراغ چشتیارہ روشنائی۔